اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے ہیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے چینل کی مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ آیا دن پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ اور حماس اسرائیل کے حالات، ان کی جنگ اور وار کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، اہل غزہ، آپ جانتے ہیں کہ مظلوم غزہ والے، فلسطین والے مظلوم کس طریقے سے یہودی اسرائیلی آتنکوادیوں کا اور امریکہ کے آتنکواد کا شکار ہے۔ معصوم بچوں کی لاشیں چیتھڑے اڑ رہے ہیں، مگر پوری ظالم اور قاتل دنیا اسرائیل کے آتنکواد اور امریکہ کے آتنکواد پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر اہل غزہ کے لیے اللہ نے مدد کا انتظام کیا، اور خبریں آ رہی ہے کہ نصرت خداوندی غیبی مدد آئی، اور تل ابیب جو اسرائیل کا شہر ہے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اسرائیل کا جو زمینی حملہ اسرائیل کرنے والا تھا، وہ اسرائیل نے زمینی حملے کو مؤخر کر دیا، آگے بڑھا دیا، اور حماس نے جو مجاہدین کی ٹیم ہے، تنظیم ہے، حماس نے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا اور کئی فوجیوں کو اغوا کر کے، کڈنیپ کر کے، ویڈیو جاری کر کے اسرائیل کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا شہر اسقلان اور سیدروت اور لد سمیت دیگر شہروں پر مزاحمتی تنظیموں کا، مجاہدین کا حملہ زبردست انداز میں جاری ہے۔ لبنان پر اسرائیل حملے کے جواب میں حزب اللہ نے بھی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اب تک 1500 سے زیادہ اسرائیلی آتنکوادی جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ اپنے ناجائز بچے اسرائیل کی مدد کے لیے ناجائز باپ امریکہ نے دوسرا سمندری بیڑا جہاز بھی روانہ کر دیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے۔ ترکیہ نے بھی بحیرہ روم میں فوجی مشق کا اعلان کر دیا۔ وہیں فلسطین پر بمباری نہ رکنے کی صورت میں ایران نے اسرائیل کو جنگ کے محاذ وسیع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ خیر، غزہ تو ابھی خاک و خون میں مبتلا ہے، 3 لاکھ مظلوم فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، انسانی المیہ کے خدشے کا امکان ہے، مگر خیر پوری دنیا مظلوم فلسطینیوں اور غزہ والوں کو دیکھ رہی ہے، اور ظالم و قاتل دنیا اسرائیل اور امریکہ کے آتنکواد پر خاموش نظر آ رہی ہے، مگر اللہ کی مدد بھی آسمانوں سے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ مغربی میڈیا، ویسٹرن میڈیا بھی بالکل گودی اور رکھیل میڈیا کا کردار ادا کرتے ہوئے اسرائیل کا سپورٹ کر رہا تھا، اور اسرائیل کو مظلوم ثابت کر کے حماس کو ظالم ثابت کر رہا تھا۔ آخر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے، ایک جعلی فیک ویڈیو کے ذریعے سے بتایا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے مجاہدین اور حماس اسرائیل کے بچوں کا قتل کر رہے ہیں، مگر ابھی بڑی خبر آئی ہے کہ وہ فیک نیوز تھی، غلط ویڈیو تھی، جس کو لے کر
امریکہ کا بڑا چینل, مغربی میڈیا کا بڑا چینل جو ہے CNN, اس نے معافی مانگ لی. اسرائیلی بچوں کے قتل سے متعلق جعلی اور فیک نیوز کے لیے CNN جیسے بڑے چینل نے, امریکی ٹیلی ویژن نے معافی مانگ لی. CNN نے اپنی براہ راست نشریات میں اسرائیل کے دعوے کا کہ حماس بچوں کو زندہ مار رہا ہے اس کو پیش کیا تھا. اس نشریات کے بعد CNN کی رپورٹر سارا نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے معافی مانگ لی, یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے یہ الزامات اس وقت لگائے جب وہ براہ راست ٹیلی ویژن پر تھے اور انہیں گمراہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے الفاظ کے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے تھا, میں معذرت خواہ ہوں. برطانوی اخبار دی ٹائمز نے بھی ان بچوں کے بارے میں خبر دی جس کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ مارے گئے ہیں, لیکن اس نے کوئی تصویر شیئر نہیں کی تھی. اگرچہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تصاویر حساس مواد کی وجہ سے شیئر نہیں کی جا سکتی. اسی خبر میں گمراہ کن یعنی ایک دم فیک طریقے سے غزہ سے زخمی بچوں کی تصاویر استعمال کی گئی تھی. برطانوی صحافی اور ڈائریکٹر نے کہا کہ مغربی میڈیا نے اسرائیل فلسطین تنازع کی رپورٹنگ کرتے وقت جانبدارانہ رویہ دکھایا. اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں یا اس سے بھی ہزاروں فلسطینی مارے جائیں گے اور مغربی عوام میں یہ تصور نہیں ہے کہ اسے روکا جائے. خیر, اس خبر سے یہ تو پتا چل گیا کہ میڈیا کتنے غلط انداز میں بدماشی اور شرارت کر کے مجاہدین کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتی ہے اور ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے. اور یہی کام ہمارے ملک کی آتنکوادی میڈیا بھی بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اور کرتی ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ, کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین, تیسری بڑی خبر بھی یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے. اسرائیل آتنکواد کا ننگا کھیل کھیل رہا ہے. جی ہاں, ابھی خبریں آ رہی ہے کہ 55 امریکی سینیٹرز نے صدر جو بائیڈن اور سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط بھیجا ہے جس میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دوران انسانی حقوق سے متعلق قانونی اصولوں پر عمل کرنے اور جو بائیڈن انتظامیہ پر خطے میں امن کے لیے کام جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے. یعنی امریکی سینیٹرز نے اسرائیل پر فوجی کارروائی کے دوران جو اسرائیل درندگی کر رہا ہے, بربرتا کر رہا ہے, بچوں کی لاشیں, بچوں کا مرڈر, عورتوں پر ظلم اور اتیاچار کر رہا ہے, اس کو لے کر باقاعدہ امریکی سینیٹر نے فوجی کارروائی کے دوران انسانی حقوق, ہیومن رائٹس سے متعلق قانون پر عمل کیا جائے اس پر زور دیا. یعنی یہ خبر, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل پوری طریقے سے بربرتا اور آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے اور پوری دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی ہے. لیکن خیر, اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل پوری طریقے سے آتنکوادی ہے اور آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے اور ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے اور جنگی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین, اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ایران سے آ رہی ہے. جی ہاں, ایران کے ایک بڑے مشہور فلم ڈائریکٹر, ان کی اہلیہ سمیت گھر میں قتل کر دیے گئے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نامعلوم حملہ آور نے چاقو کے وار کر کے ایرانی ڈائریکٹر اور ان کی بیوی کا قتل کر دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام نے ایران کے فلم ڈائریکٹر اور ان کی اہلیہ کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی ہے. ایرانی فلم ڈائریکٹر کی اہلیہ نے سوشل میڈیا پر چاقو سے حملے کی دھمکی ملنے کی شکایت بھی کی تھی. ایران کے مشہور فلم ڈائریکٹر داریوش مہرجوئی اور ان کی اہلیہ کو گھر میں ہی ان کے قتل کر دیا گیا ہے. ناظرین, آخری بڑی خبر پڑوسی ملک افغانستان سے آ رہی ہے. افغانستان کے ہرات میں
फिर शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए। 6.3 अशारिया के जल्जले के झटके महसूस किए गए। कई अफराद जख्मी हो गए। एक हफ्ते में दूसरी बार जल्जला आने से अवाम में खौफ हिरास और डर का माहौल है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक USGS ने बताया कि जल्जला गुज़िश्ता कल सुबह 8 बजे के बाद आया, जिसका सेंटर जल्जले का होरात सूबे के शहर से 33 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। इस जल्जले के 20 मिनट बाद 5.5 शिद्दत का आफ्टर शॉक भी महसूस किया गया। रीजनल अस्पताल होरात के हेडक्वार्टर डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहम्मदी ने AFP को बताया कि अब तक 93 जख्मी और एक शख्स हलाक हुआ है। खैर, दूसरी मर्तबा एक हफ्ते में ये दूसरी मर्तबा अफगानिस्तान में शिद्दत के साथ जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। और तालिबान हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के झटकों में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जबकि आलमी इदारे सेहत WHO ने हफ्ते के आखिर में यह तादाद तकरीबन 1400 के करीब बताई है। 7 अक्टूबर को होरात शहर के इसी हिस्से में 3.6 शिद्दत का एक और जल्जला महसूस किया गया था और अब एक हफ्ते में यह दूसरा जल्जला फिर आया है।